میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے سنی بردرز کے پیچھے جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ بالغ نہیں ہیں نا، تو آپ جہاں مرضی جیسے مرضی نماز پڑھیں، بس نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک، جیسے مرضی پڑھیں. ابھی میں بچوں سے نہیں، بڑوں سے کہتا ہوں، بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے. نماز بھی اچھی طرح پڑھنی چاہیے، مستحبات بھی کرنے چاہیے، لیکن اگر ان کا موڈ نہ ہو تو ان کو زبردستی نہ کریں. ٹھیک. اور چلے میں اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پرسنل کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں. یہ ویڈیو کیمرہ جب ہم تقریباً آپ کی ایج میں تھے تو نیا نیا ویڈیو کیمرہ اور یہ چیزیں آئی تھیں. ہم بلتستان میں گھومنے گئے ہوئے تھے. یہ جو شنگریلا آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، کچورا، اس میں اوپر، تو وہاں میں ایک پتھر کے پاس میں نماز پڑھ رہا تھا. دور جس کے پاس کیمرہ تھا اس نے فلم بنا لی. دیکھ، اچھا، جوان باہر ہو، بچہ ہو باہر ہو تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اچھا، ہمیں جو ایکسپیرینس، اور دوسرا ایکسپیرینس ہے جب میں اس کے ایج کا تھا، جب بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھو کوئی نہ کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا تھا، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ میں تو کہیں نہیں دیکھا. بچے سے تو نہیں ہوتا نا اس طرح، بچہ تو ہوتا ہے تو ادھر ادھر تو ہوتا ہے. ٹھیک. اس بزرگ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک بچہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اسے کوئی شاباش نماز پڑھتے تھا، وہ ہمیشہ ڈانٹ دیتا تھا کوئی نہ. اچھا، یہ ویڈیو بن کے آئی، وہ گھر میں کسی نے لگا دی، چل رہی تھی، والد صاحب پہنچ گئے، اور اس دوران وہ ہماری نماز آ گئی ادھر سے. میں ابھی تو ڈانٹ پڑی، یہ کوئی نماز ہوتی ہے کیا؟ قنوت بھی ہم نے لٹرلی کیا تھا، جیسے بچے کرتے. ٹھیک. میں نے کہا یہ تو ڈانٹ پڑی کہ یہ کیا نماز پڑھ رہے. والد صاحب نے کیا کیا؟ میری تعریفوں کے پل باندھ دیے. میرے بچے کو دیکھو، تفریح پہ گیا ہوا تھا، نماز نہیں بھولا، یہ نمازی بچہ ہے. میرا تو دل بھر گیا. میں کہا واہ، میں کیا ڈر رہا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا. پھر مجھے نماز کا شوق ہوگا. اگر میرے والد صاحب اس دن ڈانٹتے کہ قنوت ایسا نہیں ہوتا، قنوت میں یہ پڑھنا ہوتا، کیا کرنا، تو ان کو تو پتہ ہے نا سارا کیا کیا پڑھنا، یہ نا. تو میں اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے مجھے مزہ آتا؟ کبھی بھی مزہ نہ. بچوں کو عبادت میں مزہ آنا چاہیے. روایات میں ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اگر موڈ نہیں ہے تو نہ پڑھو، مستحبات چھوڑو، جاؤ. اور ہمارے جوانوں کا بیٹا، آپ کی سوال چھوڑ کے میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا. یہ نا، یہ ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ نہیں تو مسائل کرتے ہیں، اس لیے آپ آسانی میں آ جائیں گے، اس لیے ان کو یہ سمجھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے بابا بہت اچھے ہوں آپ کے اطراف میں، لیکن کچھ ہوتے ہیں. ابھی ایک والد آیا تھا، اس نے اپنے بچوں کے بارے میں بہت سی شکایت اور فلان اور یہ وہ، اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. کیا کیا؟ میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ تو تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے بات یہاں پہنچی. میں نے کہا پوری اپنی کہانی ذرا بتاؤ. یہ باتوں نہیں تھا. اس نے 2 گھنٹے مجھے اپنی کہانی سنائی. میں بڑا پچھتایا میں نے اس سے کہانی کیوں پوچھی. شروع کیا سارا. اس کے بعد کہا اب مولانا مجھے بتائیں کس کی غلطی ہے، میرے بچے کو آپ کچھ کہیں. میں نے کہا ساری غلطی تیری ہے، ساری غلطی تیری ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. میں تیرے پاس آیا ہوں کہ میرے بچوں کو سمجھاؤ، تو کہہ رہا ساری غلطی میری ہے. اس نے بچپنے سے بچوں کو زچ کر کے رکھا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. کیمرے لگائے ہوئے تھے گھر میں، وہ پڑھتے تھے، واپس آ کے کہتے تھے تم نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نے فلاں نماز میں یہ ٹھیک نہیں کیا ہے. پتہ نہیں چارٹ بنایا، پتہ کیا کیا. اس نے اپنے حساب سے بڑی اچیومنٹ بتائی کہ میں نے تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور بچے کا یہ حال ہو گیا. تو نے کیا ہے سارا، اب بک تو. دیکھیں، عبادت میں لذت ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں واجب ہے کیا کریں، پڑھنی پڑتی ہے. نہیں، اگر واقعاً سچی لذت آ جائے تو آپ کو کہنا نہیں پڑتا. ممکن نہیں ہوتا یہ اس مچھلی کی طرح جو پانی سے باہر آ گئی ہو. ہم اس کو
دیکھیں یہ اسکول بھی کیا کر، ابھی عبادت میں آپ سارا یہ نہ کہیں کہ یہ سب پیرنٹ کے خلاف ہو گیا. اسکول کیا کرتا ہے؟ لرننگ، ہیومن نیچر ہے. یہ بچے سب سے زیادہ سیکھنے کو پسند کرتے ہیں. ابھی خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا بلاسٹ ہو، کوئی بھی آواز ہو تو سب سے پہلے یہ لوگ گردن موڑیں گے اور یہ چھوڑ کے باہر بھی چلے جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب مدد کرو گے جا کے ان کی؟ نہیں، بس پتہ کرنا ہے. فطرت میں ہے، جاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. یہ ان کی فطرت میں، یہ انہیں پسند ہے. یہ جو ان کی اتنی پسند ہے وہ ان پہ اتنا بڑا بوجھ کیوں ہو جاتا ہے؟ سکھانے والے ہم ہیں. ان کی پسندیدہ ترین چیز کو منفور ترین چیزیں بدل دیتے ہیں. آپ کا سوال، ہاں پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ہاں ابھی انہی کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے بھی بالغ ہو جانا ہے، چند دنوں کی بات ہے. بال تو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، تیار ہیں. ٹھیک، ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز اپنی پڑھنی ہے. کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، آپ نماز اپنی پڑھیں گے، ان کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے. جب ایسی نماز پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ جو جا کے آپ نے اہل سنت کی مسجد میں پڑھا. ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو کل ہماری مسجد خالی ہو جائے گی، ان کی مسجد میں سارے چلے جائیں گے. وہاں جتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ سارا کا ثواب آپ کو ملے گا. جتنے 1000 لوگ اگر وہ کھڑے اور آپ وہاں گئے اور آپ نے نماز اپنی پڑھی ہے لیکن جماعت میں پڑھی ہے، اس جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کے نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک.